عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک اسٹڈیز کے کورس کا آج ہمارا یہ 16واں لیکچر ہے اور یہ ہمارے کورس کا آخری لیکچر ہے۔ آج کے لیکچر کا عنوان ہے عفو و درگزر، اور آج کے لیکچر میں جو باتیں ہم پڑھیں گے، عفو کے معنی، عفو و درگزر اللہ کی صفت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عفو و درگزر اختیار کرنے کا حکم، عفو و درگزر کے انسانی زندگی پر اثرات، عفو و درگزر کا اجر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے عفو و درگزر کی کچھ مثالیں اور عفو و درگزر کی حدود۔ عفو و درگزر پر گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہم ذرا عفو کے معنی سمجھ لیں تاکہ ہمیں اس بحث کو اور اس بات کو سمجھنے میں سہولت رہے۔ عفو کے معنی اصل میں ماہرین لغت نے جو بیان کیے ہیں وہ ہیں کسی چیز کو مٹا دینا، ختم کر دینا۔ اسی لیے کسی قصور کو، کسی غلطی کو، کسی کوتاہی کو معاف کرنے کو عفو کہتے ہیں، اس لیے کہ معاف کر دینے سے وہ کوتاہی، وہ غلطی، وہ قصور ختم ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے تھا ہی نہیں۔ لیکچر نمبر 13 میں ہم نے والدین کے احترام اور بزرگوں کی عزت کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اس حوالے سے اور اس گفتگو کے دوران ایک حدیث آپ کے سامنے آئی تھی، آپ کو یاد ہوگی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ چھوٹوں پر رحم اور ان پر شفقت کا تقاضا یہی ہے کہ اگر چھوٹوں سے کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی قصور ہو جاتا ہے، تو اس غلطی پر، اس قصور پر کوئی بہت سخت سزا نہ دی جائے، کوئی بہت سخت گرفت نہ کی جائے، بلکہ امکانی حد تک، اور اگر یہ بات سامنے آ رہی ہو کہ اس پر معافی دینے میں زیادہ فائدہ ہے، اس پر معاف کرنے میں نقصان نہیں ہے، کوئی معاشرتی اور اجتماعی نقصان نہیں ہے، تو پھر اسے معاف کر دیا جائے۔ اسی طرح سے لیکچر نمبر 14 میں آپ نے اخوت اسلامی پر گفتگو سنی تھی۔ اخوت اسلامی کے اندر کچھ چیزیں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو اخوت اسلامی کو فروغ دینے والی ہیں۔ فروغ دینے والی چیزوں میں سے یہ بات آئی تھی سامنے کہ ایفاء عہد یعنی وعدے کو پورا کرنا اور دیانت داری کا ثبوت دینا، یہ اخوت اسلامی کو فروغ دیتا ہے اور ترقی دیتا ہے، اور اس کے بالمقابل وعدے کی خلاف ورزی کرنا اور خیانت کا ارتکاب کرنا یہ اخوت اسلامی کے اندر رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سے عفو و درگزر یعنی معافی، برداشت، صبر، یہ تمام چیزیں بھی اخوت اسلامی کو فروغ اور ترقی دینے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر آپ کے کسی بھائی سے غلطی ہو گئی ہے، کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، کوئی قصور ہو گیا ہے، آپ اس کی غلطی کے اوپر اسے معاف کر دیتے ہیں، اس کی غلطی کے اوپر جو نقصان آپ کو پہنچا ہے، آپ اس نقصان پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو یہ عفو و درگزر، یہ تحمل، یہ برداشت اور یہ صبر اس اخوت اسلامی کو ترقی دینے میں، اس اخوت اسلامی کو فروغ دینے میں اور اس اخوت اسلامی کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم عفو و درگزر کا تصور اپنی زندگی سے ختم کر لیتے ہیں تو عفو و درگزر کا تصور ختم کرنے کے بعد اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ انتقام، بدلہ لینا اور انتقام لینا، یہ جذبہ ہمارے زندگی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر پیدا ہوگا، ہمارے ذہن کے اندر زندہ ہوگا۔ اور جب انتقام اور بدلہ لینے کا جذبہ ہمارے ذہن میں زندہ ہوگا تو پھر اس کے دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو یہ شکل ہوگی کہ انسان وہ بدلہ لینے پر قادر نہیں ہوگا، یعنی جس نے کوئی ظلم کیا ہے، کوئی زیادتی کی ہے، کوئی قصور کیا ہے، کوئی غلطی کی ہے، وہ غلطی کرنے والا، وہ قصور کرنے والا اتنا طاقتور ہے کہ آپ اس سے بدلہ اور انتقام لینے کی طاقت نہیں رکھتے۔
آپ کے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ آپ اس سے انتقام یا بدلہ لے سکیں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ اگر عفو و درگزر سے کام نہیں لیں گے، آپ اس کی اس غلطی کو معاف نہیں کریں گے تو گھٹ گھٹ کر مر جائیں گے، اس لیے کہ انتقام لینے کی پوزیشن میں، انتقام لینے کی سکت آپ کے اندر نہیں ہے. یا دوسری صورت یہ ہوگی کہ جو غلطی کرنے والا ہے وہ کمزور ہے، آپ کی نسبت، آپ کے مقابلے میں وہ کمزور ہے، اور آپ اس سے انتقام لینے اور اس سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں. لہذا آپ انتقام لینے کی عملی کارروائی کریں گے، اور اس انتقام لینے کی عملی کارروائی کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، فساد بھی ہو سکتا ہے، خون بہانا بھی ہو سکتا ہے، خون ریزی بھی ہو سکتی ہے، قتل و غارت گری بھی ہو سکتی ہے. یہ تمام باتیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت کثرت سے موجود ہیں، یہ اسی لیے موجود ہیں کہ عفو و درگزر کا جذبہ ختم ہو چکا ہے، اور انتقام اور بدلے لینے کے جو جذبات اور احساسات ہیں وہ ہم میں بہت زیادہ اجاگر ہو گئے ہیں. آپ غور کریں تو یہ جذبہ اور یہ بات زمانہ جاہلیت کی بات ہے. زمانہ جاہلیت کی یعنی اسلام سے پہلے کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اسلام سے پہلے کی تاریخ بھی ہمیں اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے انتقام لینے، ایک دوسرے کا بدلہ لینے کی فکر کے اندر لگے رہتے تھے. ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کے کسی فرد کو مار دیا یا کسی کا کوئی مال لوٹ لیا، اب وہ قبیلہ اس قبیلے سے بدلہ لینے اور اس سے انتقام لینے کے منصوبے بنانے شروع کر دیتا ہے. جب وہ قبیلہ انتقام لیتا ہے تو اب اس انتقام لیا جاتا ہے، اس بدلے کا پھر بدلہ لیا جاتا ہے، اور اس طرح سے لڑائیوں کا، انتقام اور بدلوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. اور یہ بات اسلام سے پہلے اس پورے معاشرے کے اندر موجود تھی، بلکہ اس پورے معاشرے کی تہذیب اور ثقافت کا حصہ تھی. وہ معاشرہ اس کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتا تھا، اور اسی کو حق تعالی جل شانہ نے اس طرح سے بیان فرمایا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ تم ہلاکت اور تباہی کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، ہم نے تمہیں اس کنارے سے، اس گڑھے سے، اس تباہی اور اس ہلاکت سے بچایا. عفو درگزر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ سب سے پہلی بات جو اس سلسلے میں ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ عفو درگزر کو اللہ تعالی نے اپنی صفت بیان کیا. جیسا کہ ہم وعدے کی پابندی، عہد و پیمان کے لیکچر کے اندر بھی یہ بات سن چکے ہیں کہ وعدے کو پورا کرنا اللہ تعالی نے اس کو اپنی صفت بیان فرمایا، اور یہ بات بڑی تاکید کے ساتھ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالی وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اسی طرح سے عفو و درگزر یہ اللہ کی ایک بہت بڑی صفت ہے، بلکہ اگر آپ یوں کہہ دیں تو کوئی بیجا بات نہیں ہوگی کہ اللہ کی اسی صفت کی وجہ سے انسان اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے. اس لیے کہ اگر بالفرض ہم یہ بات فرض کر لیں، نعوذ باللہ، اگر ہم یہ بات ہم کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عفو و درگزر کو ختم کر دیتا ہے تو اور ہر خطا کے اوپر اور انسان کی ہر غلطی کے اوپر اسے سزا دینا شروع کر دیتا ہے، یا سزا کے طور پر اپنی نعمتوں سے محروم کر دینا شروع کر دیتا ہے، تو ذرا سوچئے اور ذرا اس بات کا اندازہ لگائیے کہ ہم کس طرح اس دنیا کے اندر زندہ رہ سکتے تھے. ہم قدم قدم پر خطائیں کرتے ہیں، ہم سے قدم قدم پر لغزشیں سرزد ہوتی ہیں، ہم دن میں اور ایک رات کے اندر کتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے کتنے احکام کو توڑتے ہیں. اگر ہر نافرمانی کے اوپر، ہر حکم عدولی کے اوپر، ہر گناہ کے اوپر اللہ تعالی ہماری گرفت کرنے لگتا، اللہ تعالی ہمیں سزا دینے لگتا، تو کیا آج ہم اس دنیا کے اندر زندہ ہوتے؟ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اپنی اس صفت عفو کو، معاف کر دینے کی صفت کو، اس لفظ عفو کے ساتھ بھی بیان فرمایا. اور اس کے علاوہ حق تعالی جل شانہ نے جس صفت کو سب سے زیادہ ذکر فرمایا وہ اس کی غفور یعنی مغفرت کرنے والا یہ صفت ہے جو اس عفو کے نتیجے میں سامنے آتی ہے. اللہ تعالیٰ جب گناہ کو معاف کر دیتا ہے، خطا اور لغزش کو معاف فرما دیتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ کی مغفرت انسان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. تو لفظ عفو کو یا اپنی صفت عفو کو قرآن کریم میں 22 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور لفظ غفور کو، صفت غفور کو حق تعالی جل شانہ نے قرآن کریم میں 91 مرتبہ 91 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے، اور ہم اس حقیقت سے ہرگز انکار نہیں کر سکتے، ہرگز منہ نہیں موڑ سکتے
کہ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ صفت عفو اور یہ صفت غفور الرحیم اتنی وسیع تر اور اتنی ہمگیر نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ قدم قدم پر، اللہ تعالیٰ لمحہ بلمحہ ہماری ان لغزشات کو، ہمارے ان گناہوں کو، ہماری ان خطاؤں کو اگر معاف نہ فرماتا تو یقیناً ہم کبھی کے تباہ و برباد ہو چکے ہوتے، یقیناً اس دنیا سے ہم کبھی کے چلے گئے ہوتے، اور اب بھی ہم اللہ کی طرف سے سزاؤں کا اور اللہ کی طرف سے جو ہے عذاب کا نشانہ بننے والے ہو رہے ہوتے۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 34 میں حق تعالی جل شانہ نے اسی بات کو بڑے واضح الفاظ کے اندر بیان فرمایا او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، یا ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں تباہ کر دے اور بہتوں کو معاف کر دے۔ اسی طرح سورۃ الشورى ہی کی آیت نمبر 25 میں حق تعالی جل شانہ ایک اور بات ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے قصور معاف کرتا ہے، اور جو تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بندے سے اگر کوئی خطا ہو جاتی ہے، کسی غلطی کا ارتکاب ہو جاتا ہے، وہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور پھر اس گناہ پر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، اور اللہ کے سامنے یہ بات کہتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، میں اس گناہ کا اقرار بھی کرتا ہوں اور اس گناہ پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار بھی کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہی بات یہاں ارشاد فرمائی کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ ہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ بندے سے اگر غلطی ہو جائے، بندے سے اگر خطا ہو جائے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور اللہ سے اس غلطی کا اعتراف کرنے والا اور اللہ کے سامنے اقرار کرنے والا ضرور ہو۔ اگر اللہ کی طرف سے معافی نہیں آ رہی تو اس میں اللہ کی صفت معافی کی کمی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ معاملہ بندے ہی کا اللہ کی طرف متوجہ نہ ہونے کا ہے، کہ جب تک بندہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ گویا اگر اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرما رہا تو اس کی وجہ بندے کا ہی اللہ کی طرف متوجہ نہ ہونا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، بندہ اللہ سے معافی مانگے، بندہ اللہ سے مغفرت طلب کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ فرمائے اور اس کی مغفرت نہ فرمائے۔ یہ اللہ کی صفت عفو کے اور اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر حق تعالی جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا ذکر فرمایا اور ایک واقعہ نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 40 دن اور 40 راتوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے کوہ طور پر چلے گئے۔ ان کی غیر موجودگی میں ان کی قوم نے گائے کے ایک بچے کا بت بنا کر اسے پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو قوم کو اس طریقے سے اور اس حالت کے اندر پایا تو ظاہر ہے کہ بہت رنجیدہ ہوئے، بہت افسردہ ہوئے۔ قوم کے کچھ افراد کو اس سلسلے میں سزا بھی دی گئی، کچھ افراد نے توبہ کر لی، تو جن لوگوں نے توبہ کی حق تعالی جل شانہ نے ان کی اس توبہ کو قبول فرمایا۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 51 اور 52 میں حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا تھا، پھر تم نے اس وقت گائے کی پرستش شروع کر دی اور تم سخت ظالم تھے، پھر ہم نے تم کو اس کے بعد بھی معاف کر دیا کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ اسی واقعے کو سورۃ النساء کے اندر بھی حق تعالی جل شانہ نے بیان فرمایا، اور اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ نے اپنی صفت عفو کو بیان فرمایا، اور یہ بات بیان فرمائی کہ یہ صفت عفو اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کو بیان کرتے ہیں، اور اپنی اس صفت کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اہل ایمان کو یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ بھی اس صفت کو اختیار کریں، تمام اہل ایمان بھی اس صفت کو اختیار کریں اور عفو و درگزر سے کام لینے والے ہوں۔ چنانچہ سورۃ الاعراف کی آیات مبارکہ 198 اور 199 میں ارشاد فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ
وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اور اگر آپ انہیں کوئی بات بتانے کے لیے پکاریں گے تو وہ نہیں سنیں گے، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ جیسے وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کچھ نہیں دیکھ رہے۔ درگزر اختیار کیجئے اور نیک کام کا حکم کرتے رہیے اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیے۔ اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ نے مختلف آیات کے اندر مختلف اسالیب کے ساتھ اخلاقیات کی تعلیم دی ہے۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں جن میں مختلف اخلاقیات کی تعلیم حق تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمائی ہے۔ ان میں سے بہت سی اخلاقی تعلیمات کا ذکر آپ کے سامنے مختلف لیکچرز میں آ چکا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاقیات کی تمام آیات کے اندر یہ آیت مبارکہ سب سے جامع آیت ہے کہ جس میں حق تعالی جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفت عفو اور صفت درگزر کو اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اسی طرح سے اہل ایمان کو بھی یہی حکم دیا، اور اہل ایمان کو یہ حکم دیتے ہوئے ایک بڑی عجیب و غریب تعبیر اختیار فرمائی حق تعالی جل شانہ نے۔ سورۃ النور کے اندر حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اور تمہیں چاہیے کہ تم معاف کرتے رہو، درگزر سے کام لیتے رہو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف کر دے؟ یعنی انسان کی ایک نفسیات کی جانب اشارہ کیا۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اول تو میرے سے کوئی قصور اور کوئی غلطی اور کوئی گناہ سرزد ہی نہ ہو، اور اگر کوئی گناہ میرے سے سرزد ہو جائے، کسی غلطی کا ارتکاب میں کر بیٹھوں، کوئی بھول چوک مجھ سے ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس غلطی پر معاف فرما دے، اس غلطی پر گرفت نہ فرمائے، اس غلطی پر مجھے سزا نہ دے، اس غلطی پر مجھے اپنے عذاب کا اور اپنے غیظ و غضب کا اور غصے کا نشانہ نہ بنائے، بلکہ معاف فرماتا رہے۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں حق تعالی جل شانہ کہ جس طرح تمہاری اپنے بارے میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں غلطی کرتا رہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرتا رہے، اسی طرح سے تمہیں یہ رویہ دوسروں کے ساتھ بھی اختیار کرنا چاہیے کہ اگر دوسرے غلطی کر رہے ہیں تمہیں ان غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے، تمہیں درگزر سے کام لینا چاہیے۔ جس طرح تم اپنے بارے میں اللہ کی طرف سے سوچتے ہو، تمہیں وہی رویہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے۔ عفو درگزر کے حوالے سے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے آپ کو معلوم ہے کہ دو بڑے حصے ہیں۔ ایک وہ حصہ ہے کہ جو آپ نے ہجرت سے قبل مکہ مکرمہ کے اندر گزارا، اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ جو ہجرت کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کے اندر گزارا۔ مکہ مکرمہ میں آپ کو جن لوگوں کا سامنا تھا وہ آپ کے سامنے ہیں، نہایت ہٹ دھرم قسم کے لوگ، نہایت غصے والے، ایسے لوگ کہ جو انتقام لینا اور بدلہ لینا اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت سمجھتے، اپنی بے عزتی کو برداشت نہ کرنا یہ ان کی غیرت کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ اس قسم کے غصے والے لوگ آپ کے سامنے تھے اور آپ نے ان کو دعوت دینا شروع کی، تو جس طرح کا رد عمل ان کی طرف سے سامنے آیا وہ بھی سیرت اور تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، ان کی تفصیلات ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو کوئی غلط بات نہیں کہی تھی، قریش مکہ کے اوپر کوئی ظلم اور کوئی زیادتی نہیں کیا تھا، بلکہ آپ نے ان کو ایک صحیح بات بتلائی تھی، ایک حق بات بتلائی تھی، حق اور صحیح بات کی طرف انہیں بلایا تھا، اور یہ بات کہی تھی کہ تم اس بت پرستی کو چھوڑ کر ایک اللہ کے عبادت گزار اور ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ۔ لیکن اس کے اوپر جو رد عمل ان کی طرف سے ظاہر ہوا وہ نہایت حوصلہ شکن رد عمل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس طرح تکلیفیں نہیں دی گئیں، آپ کو نماز کی حالت کے اندر کس طرح سے تنگ کیا گیا کہ ایک محلے کے اندر کہیں اونٹ کٹا تھا، اس اونٹ کی ساری نجاست آپ کی کمر کے اوپر حالت سجدہ کے اندر لاد دی گئی، کہیں آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کہیں آپ کو زخمی کیا گیا، طائف کے بازاروں کے اندر کس طریقے سے آپ پر سنگباری کی گئی۔ یہ تمام وہ رد عمل ہیں کہ جو قریش مکہ کی طرف سے ظاہر ہوئے، اور سیرت میں اور تاریخ کے اندر ان باتوں کو ہم پڑھا کرتے ہیں۔ لیکن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تمام باتوں کے اوپر کیا رد عمل تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کے اوپر کس چیز کا اظہار کیا؟ آپ کی حیات مبارکہ ایک ایسا ذرّی اور ایک ایسی ذرّی مثال پیش کرتی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ انسانی کے اندر عفو و درگزر اور سختیوں کو بھلا دینا اور سختیوں کو فراموش کر دینا، مظالم کو فراموش کر دینا، اس کی مثال شاید تاریخ انسانی کے اندر دوسری نہیں ملتی۔ قریش مکہ آپ کے قتل کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں، آپ اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ جب قریش مکہ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ مکہ چھوڑ کر جا چکے ہیں تو 100 اونٹ کا انعام آپ کے اوپر مقرر کر دیا جاتا ہے کہ جو شخص آپ کو زندہ یا مردہ کسی بھی حالت کے اندر ہمارے سامنے لا کر پیش کرے گا اسے 100 اونٹ انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ ایسی صورتحال میں بہت سے لوگ آپ کا تعاقب بھی کرتے ہیں، آپ کا پیچھا بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بحفاظت قبا تک لے آتا ہے۔ قبا کے اس مقام پر آپ پہنچ کر مدینہ منورہ میں داخلے سے پہلے کچھ عرصہ قیام فرماتے ہیں۔ اب آپ سوچئے، ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ مظالم اور وہ سختیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل مکہ کی طرف سے ہو رہی تھی، کچھ زیادہ عرصہ انہیں نہیں گزرا تھا، ابھی ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے ہی کی وہ بات تھی۔ اس مقام پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ تاریخ کے اندر اور سیرت کی کتابوں کے اندر خطبہ تقویٰ کے نام سے معروف ہے۔ آپ اس پورے خطبے کا مطالعہ فرمائیں، اس کے ایک ایک لفظ کو غور سے پڑھیں، آپ محسوس فرمائیں گے کہ اس پورے خطبہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اشارتاً بھی قریش مکہ کے ان مظالم کا، قریش مکہ کی ان سختیوں کا ذکر نہیں کیا جو قریش مکہ کی طرف سے آپ پر ایک ہفتہ پہلے تک جاری تھی۔ ان سختیوں کا آپ نے اشارتاً بھی ذکر نہیں کیا۔ ان سختیوں پر کسی غصے کا اظہار کرنا یا ان سختیوں پر کوئی انتقام کا ارادہ ظاہر کرنا یہ تو دور کی بات ہے، آپ نے اپنے اس پورے خطبے کے اندر ایمان کی بات کی، تقویٰ کی بات کی، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی بات کی۔ یہ اتنی بڑی بلند حوصلگی کی بات ہے کہ شاید تاریخ انسانی کے اندر دوسری مثال نہیں ملتی کہ ایک قوم 13 برس تک آپ کو اس طرح سے سختیاں کرتی رہی ہے، آپ کے اوپر مظالم اور آپ کے اوپر سختیاں کرتی رہی، اور 13 برس کے بعد جب آپ کو موقع ملا اپنی زبان کھولنے کا تو آپ نے ان 13 برس کی سختیوں کی جانب اشارتاً بھی کسی لفظ کے اندر ذکر نہیں فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عمومی زندگی کا ایک معمول نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں واللہ لقد خدمتہ 7 او 9 سنین ما علمت قال لشیء صنعت لما فعلت کذا وکذا او لا لشیء ترکت ہلا فعلت کذا وکذا۔ اللہ کی قسم میں نے 7 سال یا 9 سال مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے میرے کسی کام پر کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تو نے ایسا ایسا کیوں کیا، اور اسی طریقے سے اگر میں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا تو آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تو نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ ہجرت کا زمانہ اب چل رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر آ گئے ہیں۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی قریش مکہ چین سے نہیں بیٹھتے ہیں، بار بار مدینے کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ کبھی غزوہ بدر پیش آ رہا ہے، کبھی غزوہ احد پیش آ رہا ہے، کبھی غزوہ خندق پیش آ رہا ہے۔ یہ تمام کے تمام غزوات، یہ تمام کی تمام لڑائیاں قریش مکہ کی انہی سازشوں اور اسلام کے اوپر حملہ آور ہونے کے نتیجے کے اندر سامنے آ رہی ہیں۔ سن 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ مکہ فتح فرماتے ہیں۔ مکے کی فتح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر فاتح بن کر جس وقت داخل ہوتے ہیں تو آپ کا انداز کچھ فاتحانہ نہیں ہے، اس طرح کا نہیں ہے جس طرح عام طور پر فوجی لیڈر اور فوجی سربراہان کسی علاقے کے اندر فاتح بن کر جب داخل ہوتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا چہرہ اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کی داڑھی اونٹ کی پشت کو لگ رہی تھی، یعنی آپ نے اپنا چہرہ اتنا تواضع کے ساتھ جھکایا ہوا تھا کہ آپ کی ریش مبارک، آپ کی داڑھی اونٹ کی پشت کو اور اونٹ کی کوہان کو لگ رہی تھی۔ اور پھر جب خطبے کا معاملہ آیا، آپ نے خطبہ دیا خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر۔ سارے وہ مکے کے لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے آپ پر حالت نماز کے اندر نجاست کے ڈھیر رکھ دیے تھے، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے بازاروں کے اندر آپ پر سنگ باری کی تھی،
ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ 3 سال تک مسلسل سوشل بائیکاٹ کیا تھا. یہ سارے لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں اور آپ ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ اب بتلاؤ ذرا اس وقت کو یاد کرو کہ جو وقت میں نے تمہارے ساتھ گزارا ہے، اور آج میں فاتح بن کر تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہوں، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تو یہ سارے کے سارے پکار اٹھے کہ اخن کریم وابن اخن کریم، کہ آپ بڑے کریم بھائی ہیں اور بڑے کریم بھائی کے بیٹے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کچھ اچھا معاملہ فرمائیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور یہ فرمایا کہ میرے بھائی یوسف علیہ السلام پر بھی ان کے بھائیوں نے اسی طرح سختیاں کی، اسی طرح ظلم کیے، اسی طرح انہیں گھر سے اور وطن سے اور شہر سے نکال دیا. لیکن جب یہ یوسف کے بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے اور اپنے گناہ کا اعتراف کیا، اپنے قصور کا اعتراف کیا، تو یوسف علیہ السلام نے اعلان کر دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، میں بھی آج یہی اعلان کرتا ہوں اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کی طرح کہ لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، کہ تمہارے اوپر آج کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے تمہارے لیے، وانتم الطلقاء، اور تم آزاد ہو، جاؤ جس طرح جی چاہے رہو. یہ ایک ایسا فیصلہ تھا، ایک ایسا اعلان تھا کہ جس فیصلے نے اور جس اعلان نے لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا انقلاب برپا کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معافی کے اعلان پر لوگ حیران رہ گئے، لوگ ششدر رہ گئے کہ یہ وہی شخص ہے، یہ وہی ہستی ہے کہ 13 سال تک جن کے اوپر ہم ہر قسم کی سختی برتتے رہے ہیں، کوئی ایسی سختی نہیں تھی جو ان پر اور ان کے ساتھیوں پر ہم نے روا نہ رکھی ہو. لیکن آج جب یہ اس پوزیشن میں ہے کہ ہم سے بدلہ لے سکتا ہے، ہم سے انتقام لے سکتا ہے، تو انتقام لینا اور بدلہ لینا تو دور کی بات ہے، آج اس نے عام معافی کا ہمارے اوپر اعلان کر دیا. چنانچہ اس عفو و درگزر کا، اس عام معافی کا اثر یہ ہوا کہ لوگ دھڑا دھڑ اسلام قبول کرنے لگے. وہ تمام سرداران مکہ کہ جو اسلام کی مخالفت کے اندر کمر باندھے ہوئے تھے، جنہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی اسلام کی مخالفت کی، وہ اسلام قبول کرنے لگے. اور اسی پر حق تعالی جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگوں کو تم دیکھ رہے ہو کہ وہ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. عفو درگزر کی اس اہمیت کو سمجھنے کے بعد اب ذرا اس بات کی طرف آئیے کہ معافی کے تقاضے کیا ہیں. معافی کے تقاضوں سے مراد یہ ہے کہ جب ایک انسان کسی کو معاف کر دیتا ہے، کسی کی غلطی اور کسی کی خطا کو درگزر کر دیتا ہے، تو پھر اب اس کے بعد اس کا تقاضا کیا ہے. چنانچہ اس ضمن میں میں آپ کو پھر وہی بات یاد دلاؤں گا کہ جو شروع میں ہم نے عرض کی تھی کہ معافی کا مطلب کیا ہے، عفو کا مطلب کیا ہے. عفو کے معنی ہے مٹا دینا، اور جب ایک انسان کسی کے قصور کو اور کسی کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے دل سے اس کی اس غلطی کو اور جو اثر اس کے دل کے اوپر اس غلطی کے ارتکاب سے ہوا ہے اس اثر کو ختم کر دیتا ہے. بالکل یوں ہی سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم پینسل سے کوئی چیز لکھتے ہیں اور ربر سے اسے مٹا دیتے ہیں، جس طرح پینسل کا لکھا ہوا ربر سے بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کا نشان تک ختم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے عفو و درگزر کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اگر انسان کے دل کے اوپر اس خطا اور اس غلطی کی وجہ سے دل پہ کوئی اثر پیدا ہوا ہے، دل میں کوئی رنجیدگی اور ملال پیدا ہوا ہے، دل میں کوئی افسوس پیدا ہوا ہے، تو وہ تمام اثرات رنجیدگی کے اور افسردگی کے ختم ہو جانے چاہیے اور انسان اس غلطی کو اور اس خطا کو بالکل معاف کر دے اور بالکل بھلا بیٹھے. قرآن حکیم میں اس کو اس طرح سے ارشاد فرمایا، سورۃ المائدہ ہے اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 13 ہے، فاعف عنہم واصفح، کہ آپ ان کو معاف کر دیجئے اور درگزر سے کام لیجئے. یعنی ان کی غلطیوں کو بالکل بھول جائیے، فراموش کر دیجئے اور یوں سمجھیے کہ جیسے انہوں نے غلطی کی ہی نہیں تھی. معافی کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ معاف کرنے والا اللہ سے ان غلطی کرنے والوں کی مغفرت بھی طلب کرے. یعنی جب ایک شخص نے آپ کے سامنے کسی غلطی کا ارتکاب کیا اور پھر اس نے آپ سے معافی طلب کی، تو آپ نہ صرف یہ کہ خود اسے معاف کریں
بلکہ اللہ سے بھی اس کی مغفرت طلب کریں، اللہ سے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی اس بات کو بیان کریں کہ اے اللہ، اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کا اور زیادتی کا ارتکاب کیا تھا، میں نے اپنا حق معاف کیا، اب تو بھی اس کو معاف فرما اور تو بھی اس کی مغفرت فرما۔ چنانچہ سورہ آل عمران ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے، حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، کہ آپ ان سے درگزر کیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے، اور کچھ معاملات میں ان سے مشورہ کرتے رہیے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو تعلق اور جو محبت ہے، ان کے دل میں جو قدردانی پہلے تھی اس غلطی سے، اسی قدردانی اور اسی تعلق اور محبت کو واپس لے آئیے۔ جس طرح آپ پہلے ان سے مشورہ کرتے تھے، اسی طرح اب دوبارہ ان سے مشورہ شروع کر دیجئے۔ عفو درگزر کے ان تقاضوں کو سمجھنے کے بعد اب اس بات کو بھی سمجھیے کہ عفو درگزر کے انسانی زندگی پر اثرات کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اثر جو انسانی زندگی کے اوپر عفو درگزر کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان کے مزاج کے اندر حلم اور نرمی پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ معاف نہ کرنا، کسی کی غلطی کو درگزر نہ کرنا، یہ انسان کے اندر ایک خاص قسم کا غرور و تکبر پیدا کر دیتی ہے۔ انتقام کی آگ اور بدلہ لینے کا جذبہ انسان کے اندر ایک تکبر پیدا کر دیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ غرور و تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل جب انسان معاف کر دینے اور معافی کے رویے کو اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص قسم کا حلم پیدا ہو جاتا ہے، بردباری پیدا ہو جاتی ہے، صبر اور ضبط کے جذبات اور احساسات اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ انہیں معاف کر چکا، اس لیے کہ یقیناً اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا حلم والا ہے۔ اور خاص طور پر یہ بات، یہ حلم کا یہ جذبہ اور بردباری کا یہ جذبہ اس شخص کے لیے نہایت ضروری ہے جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو اچھی نصیحتیں کرتا ہے، ایک داعی اور ایک مبلغ بن کر لوگوں کو سامنے آتا ہے، حق کی دعوت لوگوں کو دیتا ہے۔ اس کے لیے تو یہ حلم اور بردباری اور مزاج کے اندر یہ نرمی پیدا ہونا نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر اس کے مزاج کے اندر سختی ہوگی، اس کے مزاج کے اندر انتقام اور غصہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ لوگ اس کے وجود سے ہی نفرت کریں گے، لوگ اس کے پاس آنے سے گریز کریں گے، اور جب لوگ اس کے پاس آنے اور اس سے ملنے اور اس سے ملاقات سے گریز کریں گے تو وہ کس طرح سے لوگوں کو دعوت حق دینے والا ہوگا۔ حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، پھر یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے کہ آپ لوگوں سے نرمی کرتے ہیں، اگر آپ کی طبیعت سخت ہوتی تو لوگ آپ کے پاس جمع نہ ہوتے۔ یعنی اگر آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی طبیعت کے اندر اور آپ کے مزاج کے اندر بھی سختی ہوتی، آپ کے مزاج کے اندر بھی جو ہے وہ غصہ ہوتا، آپ کے مزاج کے اندر بھی انتقام کا جذبہ ہوتا، تو ظاہر ہے کہ لوگ آپ کے پاس کیسے جمع ہوتے، اور آپ کے پاس جمع نہ ہوتے تو آپ کس طریقے سے لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے، کس طرح سے ہدایت کی طرف اور اللہ کی طرف بلانے والے ہوتے۔ تو پہلا اثر عفو درگزر کا انسانی زندگی پر یہ ہوتا ہے کہ اس کے مزاج کے اندر حلم، بردباری، نرمی، صبر اور برداشت کے جذبات اور احساسات پیدا ہو جاتے ہیں۔ دوسرا اثر عفو درگزر کا انسانی زندگی کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ حق تعالی جل شانہ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عفو درگزر کے نتیجے میں انسان تقوی سے زیادہ قریب تر ہو جاتا ہے۔ ارشاد الہی ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اور اگر تم اپنا حق معاف کر دو تو یہ تقوی کے بہت ہی قریب ہے۔ یعنی وہ تقوی کہ جو انسان کی زندگی کی روح ہے، انسان کی زندگی کے تمام اعمال کی روح ہے۔ آپ کو یاد ہوگا تقوی کے لیکچر کے اندر ہم اس بات کو تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ تقوی صرف عبادات ہی کی نہیں، معاملات اور اخلاقیات میں بھی انسان کے اعمال کی ایک روح کے طور پر اور ایک زندگی کے طور پر کام کرتا ہے۔ اعمال کے اندر یہ زندگی اور یہ روح کیسے پیدا ہوگی اور اس روح کے قریب تر ہم کیسے ہوں گے، اس کا طریقہ اور اس کا یہ ادب بیان کیا کہ جتنا ہم اپنی زندگی کے اندر درگزر کو، معافی کو، صبر اور برداشت کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کریں گے اتنا ہی ہم تقوی کے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں حق تعالی جل شانہ
عفو درگزر کا ثمرہ اور نتیجہ یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کی جزا اور اس کا بدلہ ارشاد فرما رہے ہیں. فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جو فراغت اور تنگی دونوں حالات میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو ضبط کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح کی نیکیاں کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، یعنی پسند کرتا ہے. یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں، ہم وہ لوگ بن جائیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ہم وہ لوگ بن جائیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنا انعام فرماتا ہے. اس لیے کہ ہم نے یہ سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ عطا فرما جن کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے، صراط الذین انعمت علیہم. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ افراد میں شمار ہونے لگیں، اللہ کے انعام یافتگان کے اندر شمار ہونے لگیں، تو اس کے لیے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اس کے لیے یہ طریقہ ارشاد فرمایا کہ ایک تو یہ کہ سختی اور تنگی اور فراغت دونوں حالتوں کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور دوسرا ادب یہ بیان فرمایا والکاظمین الغیظ کہ غصے کو ضبط کرنا، برداشت کرنا، غصے کو ختم کرنا، والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کرنا. یہ تین کام اگر ہم کرتے رہیں گے تو ہم گویا اللہ کے پسندیدہ افراد میں، اللہ کے محبوب افراد کی فہرست کے اندر داخل ہونے والے ہو جائیں گے. اسی طرح سورۃ الشورى کے اندر ایک بات ارشاد فرمایا آیت نمبر 40 ہے فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اور جو کوئی معاف کرے اور حالات کو ٹھیک رکھے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. وہ اللہ کے ذمے اجر کیا ہے اس کو بیان نہیں فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو اجر اپنے ذمے لے لیتا ہے پھر اس اجر کی، اس ثواب کی، اس بدلے کی، اس جزا کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں ہوتی. اس کو کسی عددی حصار کے اندر، کسی فیگر کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ نہیں بتلایا جا سکتا کہ اتنا ثواب ہوگا یا اتنی جزا ہوگی، اتنا بدلہ ہوگا. جس چیز کا بدلہ، جس چیز کی جزا اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتے ہیں. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ روزے کی بحث میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ روزے کے متعلق اللہ نے یہ فرمایا کہ اس کا بدلہ میرے ذمے ہے، تو وہاں بھی اجر و ثواب بے حساب ہے، اور یہاں بھی عفو و درگزر کا بدلہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے رہا ہے. تو گویا اس عفو و درگزر کا بدلہ اور اس کی جزا اور اس کا جو ثواب ہوگا وہ بھی بے حد و انتہا اور بے حساب ہوگا. عفو و درگزر کی اس اہمیت کو سمجھنے کے بعد اس بات کو بھی سمجھیے کہ عفو و درگزر کی کچھ حدود بھی ہیں. حدود سے میری مراد یہ ہے کہ کہاں ہمیں عفو درگزر سے کام لینا ہے، اور کچھ ایسے بھی مواقع ہیں کہ جہاں عفو درگزر سے کام لینا بعض اوقات نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. اس بات کو اگر ہم یوں دیکھیں کہ معاملات کی یا غلطیوں کی، کوتاہیوں کی دو نوعیتیں ہوتی ہیں. کچھ غلطیاں اور کچھ کوتاہیاں تو وہ ہوتی ہیں کہ جو کسی نے ہمارے سامنے کی ہیں اور ان کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہے، انفرادی ذات سے ہے. کچھ غلطیاں اور کوتاہیاں وہ ہوتی ہیں جو قومی نوعیت کی ہوتی ہیں، جن کا نقصان پورے معاشرے کو ہو رہا ہوتا ہے، جن کا نقصان پورے دین کو ہو رہا ہوتا ہے، جن کا نقصان امت مسلمہ کو ہو رہا ہوتا ہے. عفو درگزر کا معاملہ ایسی غلطیوں اور ایسی خطاؤں پر ہوتا ہے کہ جن کا تعلق انسان کی شخصی زندگی سے ہوتا ہے. لیکن ایسی غلطیاں، ایسی خطائیں، ایسی لغزشات، ایسے قصور کہ جن کا معاملہ یا جن کا تعلق قومی زندگی سے ہو، جن کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہو، جن کا تعلق امت مسلمہ کے حوالے سے ہو، ایسی غلطیوں کو بعض اوقات معاف نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان فرما دیا، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں. لیکن اس موقع پر کچھ افراد تھے کہ جن کے متعلق آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ اس عام معافی کے حکم سے مستثنیٰ ہیں، انہیں سزا دی جائے گی. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی غلطیوں کی نوعیت اس طرح کی تھی کہ ان کی غلطی سے قوم کو نقصان پہنچا تھا، امت مسلمہ کو نقصان پہنچا تھا، دین اسلام کی بنیادوں کو اور اساسیات کو نقصان پہنچا تھا. اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو بہت سارے فتنے کھڑے ہو گئے. اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے اعلان کر دیا کہ میں ان تمام لوگوں کے خلاف جہاد کروں گا. یہ وہ موقع تھا کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے سخت پریشان تھے. ہر انسان رنجیدہ تھا،
ہر انسان رنج و ملال کی ایک عجیب و غریب کیفیت کے اندر مبتلا تھا. حضرت ابوبکر صدیق کا اس وقت یہ اعلان صحابہ کو حیران کر دینے والا تھا کہ ایک ایسی شخصیت جو انتہائی معاف کر دینے والی شخصیت ہے، انتہائی درگزر کرنے والی شخصیت ہے، اس نے ایسا حکم کیوں نافذ کیا، کیوں جاری کیا؟ صحابہ اس بات پر حیران تھے، لیکن بعد میں سب کو اس بات کا احساس ہوا کہ ابو بکر صدیق اگر اس وقت کچھ نرمی سے کام لیتے تو فتنوں کا ایک ایسا دروازہ کھل جاتا کہ جس کو بند کرنا بعد میں ممکن نہ رہتا. تو اس لیے عفو و درگزر کے معاملے میں اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جہاں معاملات قومی نوعیت کے ہوں، ایک شخص نے چوری کی ہے، ایک شخص نے ڈکیتی کی ہے، ایک شخص نے قتل و غارت گری کی ہے، ایک شخص نے معاشرے کے اندر فساد برپا کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسے شخص کو معاف کر دینا معاشرے کے اندر مزید فساد کو جنم دے گا، مزید قتل و غارت گری کو جنم دے گا. تو اگر حاکم وقت یا اگر معاشرہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ ایسے شخص کو معاف کرنا معاشرے کے اندر مزید فساد کا بڑھانے والا ہوگا تو اس شخص کو کبھی معاف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو سزا دینا اور اس کو قانون کے مطابق اور انصاف کے فیصلے کے مطابق اسے سزا دینا یہ عین شریعت کا حکم ہوگا، اور شریعت اس معاملے میں تقاضا اور تاکید کر رہی ہوگی. عزیز طلباء و طالبات، یہاں آ کر اب ہمارا یہ کورس مکمل ہوتا ہے، اور اب اس کورس کی تکمیل کے اوپر میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے یوں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ کل 16 لیکچرز کا کورس تھا جو آپ کے سامنے آیا، اور ظاہر ہے کہ ان 16 لیکچرز کے اندر ہم پورے اسلامک اسٹڈیز کا احاطہ نہیں کر سکتے تھے اور پورے علوم اسلامیہ سے آپ کو متعارف انٹروڈیوس نہیں کرا سکتے تھے. ان لیکچرز کے اندر آپ نے ایمان کی بات بھی پڑھی، تقویٰ کو بھی پڑھا، اطاعت، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو بھی پڑھا، اخلاص، صداقت اور سچائی کو بھی پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ اعلیٰ اخلاقی اقدار کا منبع اور سرچشمہ ہیں، یہ بات بھی پڑھی. پھر عبادات کے متعلق نماز، روزہ اور حج اور زکوٰۃ کے متعلق آپ نے پڑھا، علم کے معنی اور مفہوم کے متعلق اور اسلام کے تصور علم کے متعلق بھی آپ نے علم حاصل کیا، اور پھر اسلام کے حوالے سے جو معاشرتی اور اخلاقی ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کو بھی ہم نے پڑھا. اس میں آداب گفتگو اور ملاقات یا والدین کے ادب و احترام کی بات ہوئی، بزرگوں کی عزت کی بات ہوئی، اخوت اسلامی کی بات ہوئی، ایفاء عہد اور دیانتداری کی بھی بات ہوئی، اور عفو و درگزر کی بھی بات ہوئی. یہ ساری کی ساری باتیں جو اسلامی تعلیمات سے متعلق اہم بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتی ہیں، ایسی چیزیں کہ جو ہر انسان کی عملی زندگی سے متعلق ہیں، ہم نے ان چیزوں کو اس کورس کے اندر ڈسکس کیا اور اس کورس کے اندر آپ کے سامنے آئیں. ان تمام باتوں کو پڑھنے کے بعد اسلام سے متعلق ہمارا کانسیپٹ کیا ہونا چاہیے وہ تھوڑا سا سمجھ لیجئے. وہ کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلی بات جو ہمیں اس معاملے میں سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے کہ جو مکمل نظام زندگی ہمارے سامنے رکھتا ہے. اس نظام زندگی کے اندر عبادات کی بھی بات ہے، اس نظام زندگی کے اندر اخلاقیات اور معاشرت کی بھی بات ہے. یہ نظام زندگی صرف چند اخلاقی اور چند مذہبی تعلیمات تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایک ہمہ گیر نظام ہے، ایک ایسا مکمل نظام ہے کہ جس نظام کا تعلق ہماری زندگی کے ہر شعبے اور ہر گوشے سے ہے. اس تصور کو پیدا کرنے کے بعد ہم اسلام سے متعلق اپنے اس تصور کی اصلاح کریں گے جو بعض اوقات دین کے اور اسلام کے متعلق ہمارے اندر ہوتی ہے کہ صاحب صرف نماز روزہ کر لیا جائے، حج اور زکوٰۃ کی عبادت کر لی جائے تو گویا اسلام پورا ہو جاتا ہے. اسلام یہاں پورا نہیں ہوتا. یہ اسلام کے آغاز کی اور اسلام کی شروع کی روایات ہے. اسلام جہاں عبادات کے اوپر زور دیتا ہے وہاں حقوق العباد اور معاملات کے اوپر بھی زور دیتا ہے. اس لیے اگر ہماری عبادات درست ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن محض اس پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے معاملات بھی درست ہیں یا نہیں، ہمارے حقوق العباد بھی صحیح ہیں یا نہیں، ہماری معاشرتی روایات اور اقدار اور اخلاقی روایات اور اقدار بھی صحیح ہیں یا نہیں. دوسرا تصور جو اسلام کے معاملے میں ان تمام باتوں سے ہمارے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے وہ یہ کہ اسلام ایک آسان مذہب ہے، ایک آسان دین ہے. اس کی تعلیمات پر عمل کرنا، اس کی تعلیمات کو اپنانا اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا یہ کوئی بہت مشکل امر نہیں ہے. ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پریکٹسنگ مسلم ہونا بڑا مشکل کام ہے.
شاید اس کے لیے ہمیں دنیا کو خیر بات کہنا پڑے گا، شاید اس کے لیے ہمیں اپنی ڈگری کو خیر بات کہنا پڑے گا، شاید اس کے لیے ہمیں اپنے پروفیشن کو خیر بات کہنا پڑے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے اقدار ہمارے لیے بہت آسان راستہ مہیا کرتی ہیں۔ ہم اپنے پروفیشن کے اندر ہوتے ہوئے، اپنی زندگی کے اندر رہتے ہوئے اسلام کی ان تعلیمات کے اوپر بہت آسانی کے ساتھ اور بہت خوبصورتی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ اسلام کے متعلق ان لیکچرز کے بعد ایک اور بات جو واضح ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ اس کی تعلیمات، اس کی ہدایات، اس کے احکام انسانی فطرت سے نہایت قریب واقع ہوئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ انسانی فطرت سے اتنا قریب تر واقع ہوا ہے کہ شاید کوئی دوسرا نظام زندگی، شاید کوئی دوسرا مذہب، شاید کوئی دوسری ملت اور دوسری قوم فطرت کے اتنے قریب ترین واقع نہیں ہوئی ہے، اور فطرت کے اتنے قریب ترین کسی نے ہمیں تعلیمات سے اور ہدایات و احکام سے واضح نہیں کیا اور ہدایات سے روشناس نہیں کرایا۔ اس لیے آج ہم اسلامیات کے اس کورس کے اختتام کے اوپر اور تکمیل کے اوپر اس بات کا عہد کریں کہ ہم نے یہ جو اسلامیات پڑھی ہے، ہم نے یہ جو اسلامک اسٹڈیز کا کورس پڑھا ہے، ہم اس کو محض ایک کورس کی حد تک یا ایک پرچے کی حد تک نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم یہ عہد و پیمان کریں، آج یہ عہد و پیمان کر کے ہم یہاں سے اٹھیں کہ جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں ہم ان باتوں کو اپنی عملی زندگی کے اندر زندہ کریں گے۔ اللہ کی اطاعت، وہ ایمان و تقوی، وہ اخلاقیات نبوی، عبادت کا وہ تصور، علم کا وہ تصور، یہ ساری باتیں اور وہ تمام معاشرتی روایات اور اقدار کہ جو معاشرتی روایات اور اقدار ہم نے اس دوران پڑھی ہیں، ہم ان تمام معاشرتی روایات اور اقدار کو اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر زندہ کرنے والے ہوں گے، اور ایک نہایت خوبصورت انسان، ایک نہایت خوبصورت بندہ مومن بن کر معاشرے کے سامنے آئیں گے، ایک ایسا انسان کہ جس کو دیکھ کر معاشرہ پکار اٹھے، جس کو دیکھ کر معاشرہ یہ کہہ اٹھے کہ یہ واقعی صحیح معنوں میں انسان ہے، یہ وہ انسان ہے کہ جس کی قدر کی جائے، یہ وہ انسان ہے جو انسانیت کے اعلیٰ ترین مرتبے کے اوپر فائز ہونا چاہتا ہے، یہ وہ انسان ہے کہ جس نے اپنی زندگی کا رخ صحیح کر لیا ہے۔ آج ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہوئے آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع اور عمل صالح کی دولت سے نوازے۔ جو علم اس وقت آپ اس کورس کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس علم میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے، اور زندگی کے ہر میدان میں، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر محمد سعد صدیقی، اسلامیات کا آپ کا استاد، آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں، اور ورچوئل یونیورسٹی کی طرف سے ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔